السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ جناب عمران خان صاحب کی ایک سپیچ سے متعلق ہے۔ عمران خان صاحب آج ایک سمپوزیم میں خطاب فرما رہے تھے جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی افادیت سے متعلق تھا۔ اس میں عمران خان صاحب نے ایک دو جو باتیں کی، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے چائنا کی بات کی، چائنا کی مثال دی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اگر لانگ ٹرم پالیسی چائنا نے اپنائی تھی تو وہ اس وقت دنیا کی سپر پاورز میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے پاکستان کے لیے فرمائی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں 1960 سے اب تک صرف 2 ہی ڈیم بنے ہیں، باقی شاید وہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لانگ ٹرم کا جواب کچھ اس طریقے سے دیتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ ڈیٹیل جو پاکستان میں 32 چھوٹے بڑے ڈیم ہیں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ دیتا ہوں، اور سن بھی ساتھ میں منشن کروں گا۔ آپ غور کیجئے گا کہ کس سال میں وہ بنے، تو آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی ڈیمز تھے یہ نہ بنتے۔ معروضی حالات ہوتے ہیں حکومتوں کے، وہ بعض اوقات کام نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑھ کر یہی کہ عمران خان صاحب کے دور میں کتنے ڈیم بنے، بذات خود ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ڈیمز کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ راول ڈیم یہ اسلام آباد میں ہے اور 1962 میں یہ بنا۔ سملی ڈیم اسلام آباد میں ہے، یہ 1962 سے 1983 تک اس کا ڈیوریشن ہے بننے کا۔ 1962 سے 1983 تک یہ کوئی 11 سال لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح غازی بروتھا ڈیم، یہ آپ دیکھیں کہ اٹک میں ہے، یہ 1999 سے لے کر یہ 2003 تک ہے۔ پھر اسی طرح ڈھوک ٹالیاں چکوال میں ایک ڈیم ہے، 2001 میں بنا۔ شاہپور اٹک میں 1986 میں بنا۔ جاوا راول پنڈی میں 1994 میں بنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نمل میں ایک ڈیم 2013 میں بنا۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ ڈیم بنے۔ منگلا ڈیم جو 1961 سے 1965 تک کا عرصہ اس میں لگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیلم جیلم مظفر آباد والا جو ہے ڈیم ہے، یہ 2008 میں مکمل ہوا۔ کے پی کے میں اگر ہم بات کریں ڈیمز کی تو سب سے زیادہ تعداد کے پی کے میں ڈیمز کی ہے۔ وارسک ڈیم پشاور میں جی، یہ 1949 سے 1960 تک کا عرصہ اس پہ لگا ہے۔ 1960 میں یہ تیار ہوا ہے۔ تربیلا ڈیم جو ہری پور میں ہے، یہ 1968 سے لے کے 1978 تک تقریباً 10 سال اس کو لگے۔ خانپور ڈیم دیکھیں جی، 2001 سے 2006 تک یہ بھی ہری پور میں ہے۔ گومل ڈیم ساؤتھ وزیرستان میں 2011 میں بنا۔ الائی خاور ڈیم جو بٹگرام میں ہے 2005 میں ہے۔ داندے وزیرستان میں 2008 سے 2011 تک۔ درگئی ملاکنڈ والا جو ڈیم ہے یہ 1952 کا ہے، یہ پرانا ہے۔ ٹانڈا کوہاٹ ڈیم 1967 کا ہے۔ اس کے بعد باران لورا میں ہے 2018، 2018 یعنی آپ یہ دیکھ لیں۔ پھر یہی نہیں بات ختم ہوتی ہے، سندھ کی طرف چلتے ہیں۔ سندھ کو دیکھیں کہ ہب ڈیم جو ملیر میں 1963 سے 1981 کے دوران یہ بنا ہے۔ اصل میں مسئلہ سندھ کا یہ ہے کہ یہاں پر پانی چونکہ بہت دور سے آتا ہے تو یہاں ڈیم بننے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر چوٹیاری ڈیم ہے سانگڑ، آپ دیکھیں 1994 سے 2002 میں اس کا پیریڈ ہے، 2002 میں یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دراوت یا دروت یہ جم شروع میں ہے، 2010 میں بنا۔ اس کے بعد نئی گاج دادو میں
2012 میں بنا۔ بلوچستان میں بھی کمی نہیں ہے، وہاں بھی کام ہوتا رہا۔ میرانی ڈیم کیچ میں ہے یہ 2001 سے 2006 میں۔ اس کے بعد سبک زئی یہ زوب میں ہے 2004 سے 2007۔ آکرا کور ڈیم یہ گوادر میں 2014 میں۔ نولانگ جھل مگسی میں ہے 2009 میں۔ گلگت میں بھی آپ دیکھیں 2 ڈیم وہاں بھی ہیں، ایک ستپارہ ڈیم ہے سکردو میں 2003 سے 2011 تک کا عرصہ لگا۔ پھر بونجی ڈیم 2009 میں۔ یہ کل تعداد کوئی 32 ڈیم بنتی ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی 2 ہی ڈیم بنے تھے، تو یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس سٹیج پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اسٹڈی کے ساتھ آنا چاہیے، اور چونکہ پی ایم پاکستان جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو عوام بڑے غور سے سن رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ کہیں بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ یہ اگر کوئی یہ بولے کہ ہم اس سے پہلے جو حکومت کر کے چلے گئے تو انہوں نے کام نہیں کیا، یا کچھ بھی کہہ لیں ان کے بارے میں، جس طرح کہ عمران خان صاحب فرماتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک چلتا رہا اور اس سے بہتر چلتا رہا۔ آج کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ خود اس چیز کی گواہی پیش کرتی ہے کہ اس وقت بہتر تھا یا آج بہتر ہے۔ تو یہ سمپوزیم میں خطاب کرنے سے پوزیشن چینج نہیں ہوتی ہے، کام کرنے سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جی پنجاب سے ہٹ کر جو ہے نا وہ باقی ایریا میں بھی زمین بڑی زرخیز ہے، خاص کر کے پی کے میں انہوں نے ذکر کیا کہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ اس کے بعد ای ڈی آئی خان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی بلوچستان تھر کے ایریے میں ہے اور پانی نہیں ہے ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ساری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، ان پر کام، یہ ایک اچھی بات ہے، اس طرف جانا چاہیے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم پالیسی پر، یعنی 10 سال کا پروجیکٹ کوئی بنا رہے تھے وہ، تو اٹس مین کہ وہ جو الیکشن ابھی سر پہ ہے تو ان کا پروگرام یہی ہے کہ میں مزید 5 سال اور لگاؤں یا 10 سال مزید لگائے جائیں، جو بعض گشت اس وقت دنیا کے قانون میں یا پاکستان کے عوام کے قانون میں اس وقت پہنچ رہی ہے۔ تو خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے الیکشن میں عوام اگر یہی پالیسی رہی، یہی حال رہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا اس غلطی کو یہ لوگ دوبارہ دہرائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سندھ کا انہوں نے ذکر کیا، کالا باغ ڈیم کا، تو وہاں انتشار کی بات ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا اور کوئی راہ ہموار کرنی، تاکہ کیونکہ یہ قومی مسائل ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھا جا سکے، بجائے اس کے کہ کسی سمپوزیم میں بیٹھ کے آپ اس طریقے سے تنقید کریں تو وہ مناسب نہیں بنتا، چونکہ یہ الیکشن مہم کا کوئی جلسہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر اگر آپ دیکھیں ٹریننگ کی بات انہوں نے کی، وہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے پی ٹی آئی کی بڑی ٹریننگ کی ہے 25 سال تک، تو ٹریننگ کے نتائج ابھی تک برآمد نہیں ہوئے، 4 سال گزر گئے ہیں۔ گاڈ نوز بیٹر کہ یہ قیامت کی 2 تاریخ کو یا اس کے بعد کہیں یہ شاید انیکٹیو ہوں یا ان کے اثرات سامنے آئیں۔ آج تک تو عوام ترس رہی ہے، جو تبدیلی یہ لانا چاہتے تھے پوری طرح ناکام ہیں۔ اس کے اوپر بے شمار سرویز آ چکے ہیں، اور اس سے ہٹ کر لوگوں کے گھروں کی پوزیشن آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ خود اپنے گھر کا بجٹ دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہوگا روز، کہ اس سے پہلے کیا تھا آج کیا ہے۔ تو یہ خیر چیزیں لگی رہتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس بات یہ بات جب ہو رہی ہے، سمپوزیم کی بات ہو رہی ہے، ہائیڈرو پاور الیکٹرکسٹی کی بات ہو رہی ہے، اس میں سبجیکٹ تک محدود رہنا چاہیے۔ محترم یہاں بھی باز نہیں آئے، انہوں نے یہاں بھی نواز شریف فوبیا جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں ہے، انہوں نے یہاں بھی ذکر فرما دیا کہ جو اس وقت اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے اور وہ جا کر چودھری برادران سے ملے ہیں شہباز شریف صاحب، تو انہیں ڈر لگا ہوا ہے، کھٹکا ہے ان کو کہ کہیں چودھری برادران جو ہے نا وہ پٹڑی بدل نہ لیں۔
تو فرما رہے ہیں کہ جی وہ ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. تو جناب محترم یہ عمران خان صاحب کے بتانے کی باتیں نہیں ہیں. دنیا اچھی طرح جانتی ہے چودھری برادران کے ٹریک کو. وہ اس سے پہلے کیا کچھ کرتے رہے اور اب کیا کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ پرویز الہی کے لیے جو اس وقت ان کی حکومت میں پنجاب میں جو ہے نا وہ اسپیکر ہیں، تو ان کے بارے میں کہ پنجاب کا ڈاکو. تو یہ چیزیں خیر لوگ یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنی بھی چاہیے. یہ آج کا کچھ ویلاگ تھا، اور آخر پہ جنرل مزمل صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. اچھی کارکردگی پر یقیناً تعریف کرنی چاہیے. مجھے اچھی کارکردگی سے پچھلے ایک دور کی ایک ان کی ایکٹیویٹی جو انہوں نے ٹاپ 10 پروفیشنسی ایوارڈ کہہ لیں، پرفارمنس ایوارڈ کہہ لیں، ایکسیلنس ایوارڈ کہہ لیں جو دیے، تو میں نے اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کیا تھا. وہ بھی آپ نے پچھلے ویلاگ میں دیکھا ہوگا. تو یہ کچھ آج کی ویلاگ میں باتیں تھیں. آپ غور کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کس حد تک عوام کو سچ بتا رہے ہیں اور کس حد تک عملی صورت میں سچ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ موازنہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ایک قومی امانت اپنے نمائندوں کو منتقل کرتے ہیں، تو یقیناً اس کی باز پرس بھی آپ کا حق ہے. پارلیمانی نظام میں، جمہوریت میں یہ چیزیں لازمی ہیں. اس سے کوئی کسی کے اوپر تنقید یا کسی کو پریشان کرنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. تو جو بھی کوئی اگر ہم لوگ ویلاگ کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی مخالفت میں یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ عوام کو سچ بتانا چاہیے، اور یہ کہ حقیقت کیا ہے یہ عوام کے سامنے رکھنا مقصد ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور سبسکرپشن کی طرف دھیان دیجیے، یہ ایک ضروری عمل ہے. بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہا کریں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.